حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مرد و عورت نے یہ کلمات ورد کیے تو وہ دنیا و مافیا کے شر سے خلاصی پا گیا اور رہتی دنیا تک ان کی آل و اولاد خیر و سلامتی و بختی میں رہے گی، اور ان پر آنے والی ہر مشکلات حق تعالی کے ملائکہ دور کرتے رہیں گے، اور مرتے وقت عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، اور جہنم اور پل صراط سے با امن و خیر سے گزریں گے حتیٰ کہ وہ جنت پا جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ وہ جگہ امن و امان کی تھی۔ یہ ہجرت ماہ رجب نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی تھی۔ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ لوگ سمندر کے کنارہ تک تو پیدل گئے، پھر وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حق تعالی نے ان سب کو حبشہ میں نجاشی کے زیر سایہ پہنچا دیا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اس نجاشی کا نام عثمان تھا جس نے سب سے پہلے اہل کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ان کی اطلاع ملنے پر دیر ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فکر دامن گیر ہوئی۔ پھر ایک عورت نے آ کر خبر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجہ کے ساتھ ایک دراز گوش پر سوار جاتے دیکھا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے جان نثار نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ بعد میں دوسرے صحابہ کرام بھی حبشہ پہنچ گئے اور نجاشی کے زیر سایہ با حفاظت رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ جب یہ خبر حبشہ پہنچی تو یہ لوگ حبشہ سے نکل کر مکہ چل دیے۔ مکہ کے قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ صلح کی خبر نامعتبر اور جھوٹی تھی، اور کفار اسی طرح مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سرگرم ہیں۔ ان مہاجروں میں سے جو صحابی مکہ میں داخل ہو گئے تھے، کچھ عرصہ بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے وہ پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب کفار کو مسلمانوں کے حبشہ میں امن و چین سے رہنے کی خبر ملی تو مشرکین نے عمرو بن العاص کو ایک جماعت کے ساتھ ہدیوں اور تحفوں سمیت نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر اسے سجدہ کیا اور تحفے تحائف پیش کیے اور خوشامد کرنے لگے۔ نجاشی نے انہیں منع کیا اور کہا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے۔ جس قوم نے ہمارے ملک میں ہماری پناہ لی ہو اسے ہم ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیں، یہ مناسب نہیں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلایا جائے تاکہ وہ خود بات کریں اور اپنے دین و ملت کا اظہار کریں۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ نجاشی کے مصاحبوں نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مہاجرین حبشہ میں سے تھے، فرمایا، ہم غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے دین اور اسلامی احکام کی خوب عمدہ طریقے سے ترجمانی فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے نجاشی کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی اور اس نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مبارک کلام نازل ہوا اس میں سے کچھ تلاوت کرو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس پر نجاشی اور پادریوں میں سے جو بھی ان کے پاس تھا سب رونے لگے اور سب نے یک زبان کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی مشکوت سے نکلے ہیں۔ اور نجاشی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی مقدس ہستی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے بعد وہ تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے مشرکین کے تحفوں کو لوٹا دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے دربار سے نکال دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بت اور اس کے پوجنے والے سب جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے، تب وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی اعزار ثانی کے لیے کھڑے ہوئے اور سب کے سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت و حافت میں متفق ہو گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے چوتھے سال کا ہے۔ ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کی اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ تمام قریش اس پر متفق ہو گئے کہ جو بھی مسلمان ہو جائے اسے عذاب پہنچائیں گے اور اسے ابتلاء و آزمائش میں ڈالیں گے۔ حق تعالی نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعہ بنی ہاشم بج ابو لہب کے اور بنی المطلب کے ساتھ باز رکھا۔ یہ سب نسلی قرابت و عصبیت کی وجہ سے کسی قدر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رعایت و حمایت میں نکل آئے۔ ایک روز یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کے پاس آئے۔ آپ ان کو دعوت اسلام دینے لگے۔ ان کے بعد تمام قریش مجتمع ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور مطالبہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر انہی اپنے بچہ کے بغیر رہ سکے تو میں ان کو تمہارے سپرد کر دوں۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے۔ کہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قریش ہرگز آپ کے مقابل آ کر ایذا و آزار نہ پہنچا سکیں گے۔ آپ اپنے دین کی خوب تبلیغ و دعوت کیجئے اور کچھ تنگی و خوف نہ کھائیے۔ آپ کی آنکھیں خوش اور ٹھنڈی رہیں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ کہا کہ آپ میرے ناصح اور خیر خواہ ہیں۔ یقیناً آپ سچ فرماتے ہیں، آپ بلا شبہ امین ہیں، اور آپ نے ایسے دین کو ظاہر فرمایا ہے جو یقیناً مخلوق کے سارے دینوں سے بہتر و افضل ہے۔ اگر مجھے لوگوں کی ملامت کا خیال اور ان کی گالیوں کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً آپ مجھے اس دین کے قبول کرنے میں کشادہ دل پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ لوگوں کے اجتماعات میں تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت فرماتے اور فرماتے، اے لوگو، حق تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ گردانو۔ ابو لہب آپ کے پس پشت کہتا، اے لوگو، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ بعض کفار قریش حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر، بعض شاعر، بعض کہن اور بعض مجنون تک کہتے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ منقول ہے کہ قریش نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ چونکہ حج کے موسم میں عرب کے گوشہ گوشہ سے لوگ آئیں گے، جب وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلغلہ سنیں گے تو یقیناً وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کی باتیں سن کر ان کے گرویدہ بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے کسی ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے جسے ہم سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منقصت اور ندامت میں منسوب کر سکیں، تاکہ لوگوں کے دل ان سے پھر جائیں اور وہ ان کی طرف مائل نہ ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو کہن کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا، اس نے کہا، ہم نے بہت سے کہنوں کو دیکھا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام نظم و نثر اور جمع میں کہنوں کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا، چنانچہ آنے والے عرب کے قبائل تم کو جھوٹا کہیں گے۔ وہ کہنے لگے، اچھا پھر ہم انہیں مجنوں کہیں گے۔ ولید نے کہا، ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہ سر مجنون نہیں رکھتے۔ کفار کہنے لگے، اچھا پھر ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا، ہم شاعری کو بھی خوب جانتے ہیں اور شعر کے اقسام و انواع کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام شعر سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم انہیں ساحر یعنی جادوگر کہیں گے۔ اس نے کہا، سحر کی تو ان کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں طہارت و نظافت اعلیٰ درجے کی ہے اور جادوگر لوگ نجس و پلید ہوتے ہیں۔ ولید نے مزید کہا کہ وہ کلام جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں ایسی حلاوت و لذت ہے جو کسی اور کلام میں ہے ہی نہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کے کلام میں قلب و روح کے لیے جو تصرف و تاثیر ہے وہ ایسی ہے کہ باپ بیٹے، بھائی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، جو کسی قدر سحر سے مشابہ رکھتا ہے۔ اگر چاہیں تو یہ قبض میں اگرچہ کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی بنا پر حق تعالی نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل فرمایا، بعض بدبخت کافر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ کے دروازہ پر خون ڈالتے، راستوں میں کانٹے وغیرہ بچھاتے اور آپ کے بدن اطہر پر پتھر پھینکتے تھے۔
یہ بدبخت ایسے شکی تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں اس لیے کہ مومن آل فرعون نے زبانی مدد پر اکتفا کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان و ہاتھ اور قول و فعال سے مدد کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اس خصوص میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے زیادہ شجاع و بہادر ہونے کے قائل ہیں۔ اسی زمن میں سب سے زیادہ عجیب قصہ وہ ہے جو بخاری شریف میں مروی ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس نے اوروں سے کہا تم میں کوئی ایسا ہے جو فلاں قبیلہ سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجھ اٹھا لائے؟ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اس پر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اونٹ کی اوجھ لا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان رکھ دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کھڑے ہنستے رہے اور ہنسی میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک سے اس اوج کو اٹھا کر پھینکا اور ان بدبختوں کو برا بھلا کہتی رہیں۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل فرما لی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر بد دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ ان بدبخت قریشیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی اسی بد دعا کے اثر سے ابو جہل وغیرہ روز بدر ذلت و ہلاکت کے ساتھ مارے گئے اور لعنت کے گڑھے میں جھونکے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا جس نے خوف خدا سے آنسو بہائے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا وہ جنت پا گیا اور رہتی دنیا تک ان کی آل و اولاد خیر و سلامتی و بختی میں رہے گی اور ان پر آنے والی ہر مشکلات اللہ کے فرشتے دور کرتے رہیں گے اور مرتے وقت عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، جہنم اور پل صراط سے با امن و امان گزریں گے حتیٰ کہ وہ جنت پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔